آپ کو اس وقت براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کی ہماری بات بھی سنی اور اس کے اوپر ہم نے ایک مکمل اتفاق کیا کہ پارلیمان میں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں اور پارلیمان کے باہر ان کو ہم سب کو اکٹھا کریں گے اور اس مشاورت کے عمل کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور ٹھوس اس حوالے سے ٹھوس مشاورت ہوگی۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نون کے اس عالی قدر وفد کو خیر مقدم کہتا ہوں، اور ان حالات میں انہوں نے جو آغاز کیا ہے رابطے کا، میں اس حوالے سے بھی ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہم نے ان کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ جو اپوزیشن کی چھوٹی جماعتیں تھیں، ہم آلریڈی ان کا ایک اجلاس بلا چکے ہیں۔ میر حاصل خان بدن جو مرحوم کی وفات کی وجہ سے اسے چند روز کے لیے مؤخر کیا گیا ہے، تو وہ اجلاس ہوگا، اور پھر سب کی مشاورت کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ مسلم لیگ نون بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی دونوں کے ساتھ ہم رابطہ کریں، تاکہ باہمی مشاورت کے ساتھ ہم ایک مشترکہ لائحہ عمل اور مشترکہ حکمت عملی کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم ایک مشترکہ حکمت عملی کی طرف جائیں گے۔ اپوزیشن کا تقسیم اور اس کے درمیان یکسوئی کا فقدان، یہ شاید ان حالات میں پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ افادیت اسی میں ہے کہ ہم آپس کی جو تحفظات ہیں، جو شکایتیں ہیں، اس کو ہم بڑے اعتماد کے ساتھ، باہمی احترام کے ساتھ اس کو ہم دور کریں، اور ایک مشترکہ اور مستحکم حکمت عملی ہم بنائیں۔ تو اس حوالے سے آج جس طرح میاں صاحب نے فرمایا کہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، حکومت کے خلاف تحریک پر اتفاق رائے ہے، لیکن اس کے لیے یکسوئی چاہیے، ایک حکمت عملی چاہیے، مشترکہ اقدامات کا ایک طریقہ کار چاہیے۔ تو اس میں ہم سب کو شامل کرنا چاہیں گے۔ چھوٹی جماعتوں کا بھی اجلاس ہو، ان کے ساتھ بھی پھر ایک، اور تمام کا ایک آل پارٹیز کانفرنس تک ہم پہنچیں، اور آل پارٹیز کانفرنس میں ہم پھر آئندہ کا ایک واضح لائحہ عمل قوم کو دے سکیں۔ پارٹیز کانفرنس کی میزبانی کون کرے گا اور کیا آپ کریں گے؟ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی، کیونکہ ان کے حوالے سے شدید ریزرویشن ہے چھوٹی تمام جماعتوں کو، تو ان کو بھی دعوت دیں گے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ میزبانی آپ کریں گے؟ نہیں، ابھی معلوم نہیں۔ مولانا یہ بتائیں، لیڈر آف دا اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب۔ مولانا یہ بتائیں، اپوزیشن کی تقسیم، اس کے پیچھے بہت گہرے مضمرات ہیں، آپ دونوں رہنما خوب جانتے ہیں۔ آج کی ملاقات کسی خاص نتیجے پہ کیوں نہیں پہنچ سکی، اور کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی تقسیم کی ذمہ داری کس پر ہے؟ دیکھیے، چونکہ پہلے کچھ اعلانات ہو چکے تھے آج کے رابطے سے پہلے، اچھا کیا کہ انہوں نے بہرحال آغاز کر لیا، لیکن چونکہ ایک کمٹمنٹ جو پہلے سے موجود ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں زیادہ بہتری ہوگی، اور وہ جو لوگ جن کے ساتھ ہم رابطہ کر چکے ہیں ان کی بھی ہمیں قدر و منزلت ہماری نظر میں ہے، اور جب ایک دفعہ ہم نے ان کا اجلاس بلایا ہے تو وہ ہو جائے، تاکہ ایک باہمی مشاورت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں۔ اجلاس کب بلایا گیا مولانا صاحب؟ وہ اجلاس جو باقی 8 چھوٹی جماعتوں کا اجلاس ہے، وہ کب بلایا گیا ہے، اور کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ وہ 8 جماعتیں ہی بنیادی طور پر فیصلہ کریں گی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ایم جو ہے وہ کس حد تک آپ لوگوں کے تحفظات دور کرتی ہے تو آگے چل رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں، آج کی ان کی تشریف آوری نے اس سوال کو تقریباً حل کر دیا ہے، اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ میاں صاحب آپ سے ایک سوال یہ ہے
آپ 26 جولائی 2018 کو بھی یہاں آئے تھے سر, ایک کمٹمنٹ کر کے آپ گئے تھے, اس کے بعد آپ کیا وہ جو اے پی سی ایک ہوئی تھی الیکشن کے دوسرے دن جب ایک وہ ہوئی تھی, اب کیا گارنٹی ہے کہ جس طریقے سے بات چیت کی جا رہی ہے کہ دوبارہ اکٹھے ہوں گے اور ایک ہی وہ پلیٹ فارم پہ آگے بڑھا اے جائے پی گا؟ سی ہوئی تھی, آپ کو علم ہے, آج حضرت نے خود فرمایا کہ آج بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے اور طے ہوا ہے کہ تمام پارٹیز کو یکجا کیا جائے گا. مولانا نے ہمیں بھی بتایا کہ انہوں نے چھوٹی جماعتوں سے بھی رابطہ کیا ہے, آج ہمیں انہوں نے بتایا, تو بالکل بڑے شوق سے. اور پھر یہ بھی طے ہوا ہے کہ ہم سب مل کر بیٹھیں گے اور اے پی سی بھی ہوگی, کیوں نہیں ہوگی. اس کے لیے ہم نے جو طے کیا ہے کہ یہ مشاورت کو ہم آگے بڑھائیں گے, رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور پھر انشاءاللہ اے پی سی ہوگی, اور اس میں تمام جماعتیں موجود ہوں گی اور اس میں پھر فیصلے ہوں گے. میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو 2 سال اس حکومت نے پورے کر لیے, کتنا اور اپوزیشن اس حکومت کو وقت دے گی؟ کل آپ نے ایک وائٹ پیپر بھی جاری کیا, کیا اس وائٹ پیپر کو بنیاد بنا کر ہی آگے چلیں گے یا کوئی عدم اعتماد کی تحریک یا اس کے علاوہ؟ کل دیکھیے بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے باتیں کر دی تھیں, ہمارے ساتھیوں نے کی تھیں, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا, صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کیا چینی اسکینڈل ہمارے زمانے میں ہوا؟ کیا یہ گندم کا بحران ہمارے زمانے میں ہوا؟ کیا دوائیوں کا بحران ہمارے زمانے میں ہوا؟ آسمان سے جو دوائیوں کی قیمتیں باتیں کر رہی ہیں, کیا میاں نواز شریف کے زمانے میں ہوا؟ تیل کی قیمتیں جب پوری دنیا میں وہ زمین پہ آ گریں اور پاکستان میں وہ آسمان پر چلی گئیں, کیا یہ ہمارے زمانے میں ہوا؟ کیا جو معیشت جس کی نمو 5.5% پہ آ گئی تھی 2018 میں, 5.6, آج منفی 0.4 پہ چلی گئی. یہ اس سے اور بڑھ کر ہم قوم کو کیا بتائیں؟ اور پھر وہ 20 گھنٹے کے جو اندھیرے تھے ان کو نواز شریفی کی قیادت میں ہزاروں میگا واٹ بجلی کے بہترین ایفیشینٹ اور موسٹ پرائس افیکٹو وہ لگا کر چلا دیے, اور انتخابات سے پہلے لوڈ شیڈنگ ختم کی گئی, آج دوبارہ لوڈ شیڈنگ ہے. تو یہ ساری باتیں ہم نے کل بتائی ہیں, اور انشاءاللہ اسی کے تناظر میں آج جو ہم حضرت کے پاس آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے, وہ مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ یہ لائے عمل آپ کے سامنے آ جائے گا. بہت بس اس سال ہم نے اتفاق اس بات پر کیا ہے کہ یہ جو سال گزرا ہے دوسرا, تو نااہلی اور نالائکی کی بنیاد پر ہم نے عمران خان کو مین آف دی ایئر قرار دیا. مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نجومی نے کہا کہ یہ سال اچھا ہے. شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ گندم ادویات کا بحران ہمارے زمانے میں ہوا, اے پی سی میں تمام جماعتیں ہوں گی اور اس میں فیصلے ہوں گے.